ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگوں، دوستوں، کھلے دل ننھے منھے بھائیوں، ممتا دل ریز پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں،
ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو دونوں جہان کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے قیمتی تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو تمام آسمانی کتابوں سے افضل و برتر ہے۔ ہمیں یہ بات بخوبی ہر ناحیے سے معلوم ہے کہ جس طرح سے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور نبیوں کے سردار آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آسمانی کتاب تمام آسمانی کتابوں سے افضل و برتر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ باقی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں میرے رب نے کہا نہیں، صرف واحد ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کے بارے میں میرے رب نے کہا کہ میں اتارا ہوں، میں حفاظت کروں گا۔ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب رہے گی، جو مٹانے والا آئے گا وہ خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا، یہ کتاب برقرار رہے گی۔ لیکن جو اس پر عمل کرے گا وہ، اہم بات یہ ہے آج کا جو ٹاپک، جو موضوع ہے، جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش اور جسارت کر رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید اور حد۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ پھر قرآن مجید کو پکڑ کر کے جو رکھیں گے کیا وہ ذلیل و خوار ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم ذلیل ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے پکڑا نہیں پکڑا صحیح سے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے نبی کا ارشاد کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، بلندی دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے پستی دیتا ہے، یعنی جو پکڑے گا اس کا مقام اونچا رہے گا، پوری دنیا مل کر کے اس کا کچھ نہیں کر پائے گی۔ اگر آپ قرآن والے ہیں تو آپ گھر میں آپ کی عزت ہوگی، اگر آپ نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، تو گھر میں آپ کی قدر کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے یہ سب باتیں بتائی ہیں اور میرے نبی نے باتیں بتائی ہیں۔ میرے رب کا ارشاد، اگر یہ قرآن مجید پہاڑ پر اتار دیا جاتا کیا ہوتا پھر؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ہم کو اور آپ کو جھجوڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے، سنو، اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھ دے کہ قرآن مجید کو بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، کیسا ہو جاتا وہ، خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن مجید کی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے جس کی ویلو نہیں ہے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر گیا ہوتا، میرا رب اگر قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ کی حالت ہو جاتی۔
اور ہمارے درمیان وہی کتاب موجود ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم سدھر گئے؟ کیا مولوی صاحب سدھر گئے؟ کیا حاجی صاحب سدھر گئے؟ کیا ہم مرد لوگ سدھر گئے؟ عورتیں سدھر گئی؟ صحیح لائن پہ آ گئی؟ اگر آ گئی ماشاءاللہ خوش قسمت، اور نئی لائن پہ آئے بد قسمت۔ اگر آپ ذلیل ہو، پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے دونوں کو چھوڑ کے رکھا ہے، قرآن مجید کو بھی، احادیث مبارکہ کو بھی۔ نہ میرے رب کی بھیجی ہوئی کتاب، اتاری ہوئی کتاب کو آپ نے پکڑا، نہ آمنہ کے لال کے طور طریقے پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں، ذرا سوچیں، فکر کریں۔ ہم نہیں فکر کر رہے، پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہمارے۔ جبکہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھو، پڑھو، کیوں؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ سفارشی بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ گارنٹی لیتا ہے کہ ہماری سفارش کو قیامت کے دن کریں گے۔ ہمارے ماں باپ کتنی اچھے طریقے سے ہماری پرورش کر رہے ہوں، ہماری آرام و آسائش کا بہت خیال رکھ رہے ہوں، لیکن کبھی انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے دن رب کے سامنے آپ کے لیے سفارش کروں گا؟ کسی نے کہا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا اپنے بیٹے کے لیے کہ میں سفارش کروں گا، اس لیے کہ پہلے میں اپنا تو دیکھوں، میرا عمل کیسا ہے، میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا کوئی گارنٹی ہے؟ اپنے اعمال کی بدولت جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں کوئی گارنٹی ہے؟ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کے رحم و کرم سے جائیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پکا نمازی ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں خانہ کعبہ کا حج کر کے آ گیا ہوں جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤں گا۔ یہ وہم و گمان سے اپنے دل و دماغ سے سب باہر نکال کے رکھیے۔ جب تک میرے رب کا رحم و کرم نہیں ہوگا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ میرے نبی کا ارشاد سنو، جب صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی نے یہ الفاظ کہ جب تک میرے رب کا رحم و کرم نہیں ہوگا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ کرام پوچھ اٹھے کہ ہے میرے نبی کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، جب تک میرے رب کو رحم و کرم نہیں ہوگا تب تک نہیں جا پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! تمام نبیوں میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو آمنہ کے لال سب سے پہلے جنت میں اگر کوئی جائے گا، نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے آمنہ کے لال آئے تو آخر میں جنت میں جائیں گے پہلے۔ آپ کی امت سب سے آخر میں آئی ہے نا، جنت میں پہلے جائے گی، لیکن عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا۔ ہمارے اور آپ کے گناہ کتنے زیادہ ہیں کوئی اندازہ نہیں، اور نیکیاں کتنے کرتے ہیں، گناہوں کی بنسبت ہماری نیکیاں بہت کم ہیں۔ تو آپ کے بارے میں بھی میں نہیں بتا سکتا، میں اپنے اعمال کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پھر اگر میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جو قیامت کے دن سفارش کرے، پھر ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ اگر ہمارے ماں باپ اس لائق نہیں، ہمارے بھائی اس لائق نہیں، ہماری بیوی اس لائق نہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں اس لائق نہیں،
تو پھر کم سے کم قرآن مجید کو ہم خود پڑھیں اور رب سے دعا کریں، اے میرے رب میں سچے دل سے پڑھ رہا ہوں، اے میرے رب اس قرآن مجید کو میرے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا کر کے لا کے کھڑا کر دینا، کم از کم قیامت کے دن میرے لیے سفارش تو کرے گا ہی۔ سب سے بہتر کتاب، سب سے اچھی کتاب قرآن مجید، جس کی میرے رب نے گارنٹی دی، اور سب سے افضل علم سیکھنے والا سکھانے والا بھی سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کا علم سب سے اونچا، سکھانے والے کا مقام سب سے اونچا۔ بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر کون ہے؟ ہم سوچیں گے کون؟ میرے نبی کا ارشاد سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد باقی کتابوں کا درجہ ہے، اس کے بعد باقی ٹیچر کا درجہ ہے۔ سب سے اونچے مقام پر اس استاد کا نام آئے گا جو قرآن مجید کو سیکھے گا اور سکھائے گا۔ استاد سکھا بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا علم کوئی یہ بولے کہ میں سب سیکھ ہی گیا ہوں، مشکل ہے۔ قرآن مجید کو معمولی نہیں ہے۔ ہم پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب گھول کر کے پی چکے ہیں، ہمیں سب پتا، نہیں، میں بالکل نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ کوئی زندگی بھر پڑھتا رہے، اس کے مطلب کو سمجھتا رہے۔ اسی طرح سے میرے نبی کا ارشاد ہے، حدیثوں کو بھی آپ پڑھتے رہیے۔ کئی طرح کی حدیثیں آپ کو ملیں گی، پتہ چلے گا کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہاں میرے نبی نے اس طرح کہا، یہاں میرے نبی نے اس طرح کہا، پھر وہاں غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری سمجھنے میں ہے۔ اس لیے میں کبھی قرآن و حدیث کو غلط نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن مجید کی ذمہ داری میرے رب نے لی۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والے کو مقام دینے کے لیے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اس کو پکڑ کے رکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کا مقام ہمیشہ اونچا رہے گا، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے قوم کا کوئی آدمی ہو، چاہے پوری قوم ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو بھی قوم، جس گاؤں کے لوگ، جس ایریا کے لوگ، جہاں کے لوگ قرآن مجید کو پکڑ کے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کے مطابق عمل ہوگا، میرا رب کبھی بھی ان کا مقام نیچا نہیں کرے گا، اونچا کر کے رکھے گا، وہ کامیاب ہر جگہ رہیں گے۔ اور جہاں پستی آئی، آپ نیچے اترے، کہیں آپ کو ذلت محسوس ہو رہی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، میرا رب کہہ رہا ہے کچھ اور عمل کر رہے ہیں کچھ، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ اسی پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ لگ رہا ہے ہمارے اندر وہ غلطی کہیں ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، میرا رب کہہ رہا کچھ اور کہیں ہم عمل کر رہے ہیں کسی دوسری چیزوں پر، تو پھر غلطی تو ہماری ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ آپ ہر جگہ اونچے مقام پہ رہو گے، آپ ذلیل کیسے ہوگے بھائی؟ میں ذلیل کیسے ہو رہا ہوں؟ اسی لیے ہو رہا ہوں نا کہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، کمی اپنے اندر ڈھونڈو۔ میرا رب تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر نظر بھی ہے، وہ کبھی سوتا بھی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی کی آیت الکرسی، اسی کے اندر ایک ٹکڑا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگ نہیں آتی ہے۔ یہ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم دیکھو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کبھی سوتا نہیں ہے، سونے کی بات درکنار، میرا رب کہہ رہا ہے سنا ولا نوم، اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ ہم اور آپ تو اونگ جاتے ہیں، میرا رب کبھی نیند تو بات الگ ہے، اونگتا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے میرے رب کو۔ میرا رب بتا رہا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں، مجھے کبھی نیند نہیں، مجھے کبھی اونگ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے نا، تلک الرسل کی ہے، پہلے پیج کی، پہلے صفحے میں یہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب شروع کرتے ہوئے پر پھر قرآن مجید کا مقام اونچا، ہمارا مقام نیچے کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کو جو پڑھ رہے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے پڑھ کر کے اور سوچیے گا،
ٹھنڈے دماغ سے بالکل اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے ایک آیت پڑھ کے مطلب سمجھیے گا میرا رب کہہ کیا رہا ہے. ہم اور آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, مولانا صاحب روزانہ نماز پڑھتے ہیں, حاجی صاحب روزانہ نماز پڑھتے ہیں, سب لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دل و دماغ کہیں پر ہو, چاہے کھیت میں ہو, کھلیان میں ہو, دکان پر ہو, بزنس میں ہو, راستے میں, دماغ کہیں بھی ہو, لیکن ہماری زبان سے نکل رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, سامنے قبلہ, کھڑے ہیں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں, دماغ کہیں دوسری جگہ ہے. پھر نماز کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, پھر غلطی کر رہے ہیں کہ میرا رب میری دعا سن نہیں رہا ہے. اب غلطی کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دعا کیے, سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ پھونک رہے گلاس میں, پانی پی رہے, آپ کو شفا بھی نہیں مل رہی ہے. غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہم کسی کو دعا پڑھ کے پھونک کے دے بھی رہے تو بھی دماغ دوسری جگہ ہے, دیکھ رہے ادھر, دعا پڑھ کے پھونک ادھر کر رہے. غلطی کس کی ہے اس میں؟ میری ہے. اگر اس دعا میں اثر نہیں ہے غلطی ہماری ہے, ورنہ قرآن مجید کی صورتوں پر نقطہ چین بد کیجیے گا کہ یار پھلا صورت پڑھ کے پھونکا تو میری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. وہ غلطی آپ کے اندر ہے, پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ قرآن مجید تو شفایابی کے لیے ہے, آپ پڑھو, ہر طرح کی بیماری کے علاج ہے قرآن مجید کے اندر ہے. پڑھو, آپ پھونکو, سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھونکو. نہیں ٹھیک ہو رہا, غلطی آپ کے اندر ہے, کمی آپ کے اندر ہے, آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو آج کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید اور ہم. جو پڑھیں گے اونچے مقام پر, جو سیکھیں گے اونچے مقام پر, جو سکھائیں گے اونچے مقام پر, اچھے 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 بہتر. اس کے بعد قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جو پڑھیں گے سفارشی بن کر کے آئے گا قرآن مجید. اگر ہم سب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, دعا کرے رب سے کہ قیامت کے دن سفارشی بن کر کے قرآن مجید ہمارے لیے آئے. کم از کم ہماری نیکیاں اس لائق نہ ہو تو وہ تو آ جائے کہ اے میرا رب اس نے رات کو جاگ کر کے مجھے پڑھا ہے, رات میں تلاوت کیا ہے, سب سو رہے تھے تو یہ آپ کا بندہ رات میں اٹھ کر کے قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا. اے میرے رب اسے معاف کر دے, اے میرا رب اس کی غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے, اے میرے رب معاف کر دے اس کی غلطیوں کو. سفارشی بن کر کے آئے گا. کب تک نہیں ہٹے گا؟ کب تک؟ جب تک آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا دے گا, تب تک یہ قرآن مجید ہٹنے والا نہیں. اترا کس پہ؟ آمنہ کے لال پہ. ہم اور آپ پڑھتے بھلا دیتے ہیں, پڑھتے ہیں بھلا دیتے ہیں. کتنی صورتیں ہیں نا, ہم اور آپ پہلے یاد کیے رہتے, بعد میں بھول جاتے ہیں. او میرے نبی کا حال دیکھو, ٹھنڈک کے موسم میں پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. جن کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا نا, ٹھنڈک کے موسم میں حضرت جبریل امین جب لے کر کے وہ اترتے تھے اور قرآن مجید لے کر کے اترتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, میرے نبی کے ماتھے پر پسینے ٹپ ٹپ گر رہے تھے. ایک گرتے ہوئے پسینے انہوں نے دیکھا. ٹھنڈک کے موسم میں پسینے چھوٹ رہے ہیں. کیوں؟ رب کا پیغام اتر رہا ہے تو ایسا تھوڑی ہے حفاظت کرنی ہے. اگر کہیں غلطی ہو گئی, بھول گئی, چھوٹ گئی, پھر حالت کیا ہوگی؟ میرے رب میرے نبی کو بتا بھی رہا, سمجھا رہا ہے. کب؟ جب میرے نبی جلدی جلدی قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, جلدی یاد کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین جب پڑھا رہے ہیں, اے میرے نبی پڑھیے پڑھیے پڑھیے, سورت اتر رہی ہے, میرے نبی کو پڑھایا جا رہا ہے, میرے نبی پڑھ رہے ہیں, جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں کوئی آیت چھوٹ جائے, کوئی آیت چھوٹ جائے, کوئی الفاظ چھوٹ نہ جائے. میرے نبی جلدی جلدی یاد کر رہے ہیں. میرے رب نے آیت پاری کیا, لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. یہ 29 پارے کی سورہ قیامہ کی آیت ہے. میرے نبی کی حالت یہ ہوتی تھی نا کہ ایسا نہ ہو کوئی آیت کوئی سورت چھوٹ جائے, کہیں بھول نہ جاؤ. میرا رب تسلی در آئے, میرے نبی آپ پریشان مت ہوئیے, پریشان مت ہوئیے. رب
تسلی دے رہا ہے، اور رب جس کو تسلی دے گے، جس کو میرا رب تسلی دے، رب جس کو بھی تسلی دیں گے اس کو کوئی فکر کی بات ہے کیا؟ کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن کبھی میرے نبی فکر، ہر وقت فکر رکھتے تھے، فکر مند تھے. ہم کو اور آپ کو اگر وہ فکر ہو جائے نا، پھر ہماری اور آپ کی قسمت ہی بدل جائے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اے میرے نبی لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے میرے نبی آپ زبان کو جلدی جلدی مت لائیے، یعنی حرکت جلدی جلدی مت دیجیے، اور ٹھیک ٹھیک کے پڑھیے، ٹھیک ٹھیک کے پڑھیے. کیوں؟ ان علینا جمع قرآن، قرآن مجید کو جمع کرنا پڑھانا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ پریشان مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، میرا رب تسلی دے رہا ہے میرے محبوب کو، میرے نبی کو میرا رب تسلی دے رہا ہے. آرام سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے. میں یاد کراؤں گا، کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے کے رکھوں گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہوں، آپ کو پڑھانے کی بھی ذمہ داری لے لیا ہوں، یاد کرانے کی بھی ذمہ داری لے لیا ہوں، پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ آپ مت گھبرائیے، مت گھبرائیے. میرا رب میرے نبی کو تسلی دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اور آپ نے قرآن مجید کو پڑھنے والے، کثرت سے پڑھنے والے ہیں، صحیح معنوں میں سچے دل سے، ویسے پڑھنے والے بہت ملیں گے، اوپر اوپر سے پڑھنے والے بہت ہیں، مطلب سمجھ کے پڑھنے والے کم ہیں. میرا رب کہہ کیا رہا ہے سمجھ نہیں رہے، بس اوپر سے پڑھ دے اور ریڈنگ کر رہے بیٹھ کے. لگا وہ ہندی دوسری اردو ہندی کی کوئی کتاب ہے جو ریڈنگ کر لو، یاد کر کے سنانا، یاد کر کے سنانے کے لیے آیا ہے، پڑھ کر کے سمجھ کر کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے قرآن مجید. وہ پڑھ کر کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں، وہ مذہب کو یاد کر کے ایسے رکھ لینے سے نہیں آیا ہے. رکھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، سمجھ لیا، عمل کرو، عمل کرو اس پر. عمل نہیں کرو گے تو زبردست پکڑ ہے. کیا پکڑ ہے؟ پکڑ ہے یسلخ رأسہ بالحج، پتھر ہے، پتھر. قیامت کے دن جہنم میں جب ڈالا جائے گا نا، پتھر سے پھوڑا جائے گا سب. یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. کیا حالت ہوگی؟ ہم نے اور آپ نے اگر قرآن مجید کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد بھلا دیا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. جب تک یاد نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، یاد ہونے کے بعد جب بھلائے. ہم نے یاد کیا، آج یاد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد نماز بھی چھوڑ دیے، قرآن مجید کی جس صورت ہے وہ بھی بھول گئے. اب حشر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. حشر کیا ہوگا؟ جہنم میں جب ڈالا جائے گا، یسلخ رأسہ بالحجر، وہ پتھر سے سر کو پھوڑا جائے گا. فرشتے تعینات ہوں گے، پتھروں سے سر کو ماریں گے، سر پھٹے گا، پھر پتھر لڑک کے جائے گا، پھر پر پتھر اٹھا کے لائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو ماریں گے. یہی حالت ہوگی. آج ٹھوکر لگ جائے سر میں تو کیا حالت ہوتی ہے، دھڑام سے گر جائیں گے. اور وہاں جب پتھر پڑے گی اور سر پھٹے گا پھر کیا حالت ہوگی. غلطی ہم نے کیا کی؟ پڑھ کر کے بھلا دیا. لیکن جنہوں نے پڑھا، اب سنیے، جو پڑھے ہیں وہ، عمل کر رہے ہیں وہ، اور جن کے ماں باپ اپنی اولاد کو پڑھا کے لکھا کر کے ماشاءاللہ قرآن مجید کے حافظ بھی بنا دیے، اور ان کا بیٹا عمل بھی کر رہا ہے. اب ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، یہ بھی سن کے چلیے. میرے نبی کا ارشاد، قیامت کے دن میدان محشر میں سب ہوں گے نا، سب ہوں گے، چھوٹے بڑے سب ہوں گے. وہاں قیمتی لباس پہنایا جائے گا، قیمتی لباس. جو حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں، روزانہ ریڈنگ کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، جنت میں جانے والے، ان کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی کا یہ ارشاد ہے. میدان محشر میں ان کے والدین کو قیمتی لباس پہنایا جائے گا. پوچھیں گے اے میرے رب، ایک کس چیز کے بدلے میں ایک قیمتی لباس پہنایا گیا؟ میرے رب کا فرمان ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، صاحب قرآن بنایا،
قرآن کی تعلیم دی، قرآن مجید کی تعلیم آپ نے دیا، آپ نے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا، آپ کے بچے نے اس پر عمل کیا، وہ زندگی گزاری ہے۔ آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے بچے کا وہ عمل آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج دوسرے کو نہیں پہنایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو قیمتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ وہ جنت کی قیمتی لباس آپ کو پہنائے جا رہے ہیں، وہ آپ کی اولاد کی نیکیوں کا اثر ہے۔ جو آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، صاحب قرآن بنایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، پھر صاحب قرآن، اس کی بھی تاج پوشی الگ سے ہوگی۔ کیسے؟ اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سب سمجھ جائیں گے یہ صاحب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جنہوں نے صحیح معنوں میں سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا۔ حقیقی معنوں میں جو لوگ کریں گے نا، ان کی حالت سب لوگ اس کریں گے نا۔ دوسرے لوگ بھی اس ٹائم سوچیں گے کاش ہم بھی یہ عمل کیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، آج ہم بھی قرآن مجید کو پڑھ کر کے آئے ہوتے کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی اپنی اولاد کو پڑھا کے آئے ہوتے، آج ہماری بھی حالتیں ہوتی۔ معمولی بات تھوڑی ہے، ہمارے اور آپ کی سننے کے لیے معمولی بات ہے نا۔ ہم اور آپ سن رہے ہیں نا تو سوچ رہے ہوں گے ہاں بس ہم کو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد نکلنے کے بعد شیطان جب پیچھے پڑ جائے گا سب بھول جائیں گے، ہاں مجھے صاحب ایسے ایسے بتا رہے تھے، ہاں یہی تو ہے، لیکن کہا ہمیں پیسہ کم ہے، پیسہ کم ہے، لڑکی کو کتنا پڑھائی تھی، چاہے تو پکڑ گئے تم پر، کہا فائدہ، چھوڑو چھوڑو، تو چھوڑو، پھر وہاں بھی چھوڑو، وہاں یہاں چھوڑو تو وہاں بھی چھوڑو، وہاں بھی آپ کی اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یہاں چھوڑو وہاں بھی چھوڑو، یا چھوڑے وہاں بھی چھوڑنا ہے، وہاں پکڑ نہیں پاؤ گے، نہیں پکڑ پاؤ گے، نہ تو اولاد آپ کو پکڑ پائے گی، نہ آپ اولاد کو پکڑ پاؤ گے۔ یہ میرا رب کا ارشاد ہے۔ سورہ عبس کی آیت ہے نا، سورہ عبس کی آخری یوم یفر المرء فاذا جاءت الصاخہ کے بعد پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھی، وامہ وابیہ ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ بیوی سے بھی بھاگے گا، بیٹے سے بھی بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کی حالت ایسے ہوگی جدا نہ ہو۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ میرے رب کا جو ارشاد ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اگر ماں باپ یہ چاہ رہے ہوں کہ میرا بیٹا اس لائق بنے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن عزت ملے، میرے بیٹے کو بھی عزت ملے، تو پھر یہ کام تو کرنا ہوگا۔ یا تو پھر آپ ٹکا لے لیجئے، یا پھر یہ جوانی اور یہ بڑھاپا اور یہ بچپنا، سب کو پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی، ماں بہنوں کے لیے بھی، اگر آواز جاری تو وہ بھی سنے۔ یا تو پھر یہ لے لیجئے، یا تو پھر جنت ہی لے لیجئے، دونوں میں سے کوئی تو آپ کو جھیلنا ہی ہے، دونوں تو نہیں مل سکتا نا۔ اور میرا رب جو دونوں ہی دیتا ہے، میرا رب چاہے تو دونوں دے سکتا ہے۔ جب اونچا مقام مل جائے گا، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، اس کی کمی نہیں رہے گی۔ اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو اس کی کمی رہتی ہے، حقیقت بات ہے۔ پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، حقیقت بات ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنا ملا ہے تو کل اتنا چاہیے، اور کل اتنا مل گیا تو پرسوں اتنا چاہیے۔ لیکن جس کو اونچا مقام مل گیا، حقیقی معنوں میں جسے اونچا عہدہ مل گیا، اونچا مقام مل گیا، جسے عزت مل گئی، اسے پیسے کی اور کسی چیز کی ماشاءاللہ قلت نہیں رہتی۔ جو حقیقی معنوں میں ہے، حقیقی معنوں میں دین پر عمل کرنے والے ہیں نا، ان کو کمی نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا،
تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا. ایسے نہیں کہ مجھے سب بتا رہے ہیں پتا نہیں یار کیا ہے، نہیں آپ تجربہ کر لیجئے گا. جب تک آپ کی زندگی ہے نا تجربہ کر کے دیکھیے گا. اگر میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے بچوں کی تعلیم دے رہا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، میری ماہانہ جو تنخواہ ہے کم ہے، لیکن ضرورت پڑی آپ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل تیار ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں نا، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں تنخواہ کم ہے اور کمی کسی چیز کی نہیں. ٹینشن ان کو ہے ڈیلی ٹکا دیکھنے والوں، ہارٹ اٹیک، زہر کھا کے میں جاؤں، نیند ہی نہیں آ رہی ہے رات میں، ٹینشن اور فکر ان کو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، جو چین کی نیند قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو ہے نا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے پاس نہیں ہے، سکون نہیں ہے. پیسے تو دکھیں گے آپ کو، بلڈنگیں دکھیں گی، وہ سکون نہیں ہے. تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو تو پڑھو. کہاں بھول جاتے آپ؟ یہ میرا کا ارشاد ہے، اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا. پورے جس کو چاہیے گا آپ پوچھ لیجیے گا بعد میں، بولے صاحب فلاں چیز کہاں ہے بتا دوں گا انشاءاللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جسے ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے، میرا رب کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندے تجھے ٹینشن کیوں ہے؟ اے میرے بندے تجھے ٹینشن ہو، مجھے یاد کر، تیرا ٹینشن ختم ہو جائے گا. میرا رب بتا رہا ہے، میرا رب علاج بتا رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندے تجھے ٹینشن ہے نا، تجھے ٹینشن ہے نا، میری طرف آ جا، میری بات مان لے، مجھے یاد کر لے، تیرا ٹینشن سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا. میرا بھی علاج بتا رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے. تو میرے بھائیوں زیادہ کچھ نہیں کرے، بس قرآن مجید کیا ہے، ہم کیا ہے. اگر وہ پہاڑ پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہمارا دل بھی نہیں دہلتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں آتی. بس قرآن مجید کو لیے پڑھ بھی رہے، بات بھی کرے. یا اللہ یہ سب کیا بات ہے؟ قرآن مجید ہاتھ میں کھلا بھی ہوا، پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا اب بات کرے، وہ قرآن مجید کھول کے بات کر رہے ہیں. اللہ کی قسم کیا ہے؟ مسلے میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھ گئے آپ نظر ادھر ادھر ہے، نماز کے فوراً بعد ان کے ان پر نظر ہے. نماز کے دوران کون کیا کر رہا ہے آپ کو فکر ہونی چاہیے. یہ تو موضوع سے الگ بات ہے نا، لیکن بس یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نماز میں بھی ہیں. فلاں کا لنگی ٹیڑھا ہے، فلاں کا پیر ٹیڑھا ہے، نماز ختم ہوتی، ارے یہ لنگیاں سجائے نہیں رہے ہو، ارے یہ گروا بہت ٹیڑھا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھ رہے تھے آپ، اب نماز پڑھ رہے تھے. اور لیلا مجنون کی ہسٹری نہیں سنی کبھی؟ لیلا مجنون کی ہسٹری کبھی نہیں سنی آپ نے؟ جب مجنون کے سامنے وہ مجنون جب ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا، وہ لیلا کی یاد میں ایک نمازی، ہسٹری کو دیکھیے، ایک نمازی نماز پڑھا، اور جب مجنون ادھر سے گزرا نمازی ٹوک بیٹھا، ارے میں نماز پڑھ رہا تو آگے سے گزر گیا. مجنون کہنے لگا ارے تو کیسا اللہ والا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیسا اللہ والا ہے تو؟ میں لیلا کی یاد میں جا رہا ہوں، مجھے خود ہی پتا نہیں ہے کہ میں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں کہ گلی سے گزر رہا ہوں، میدان سے گزر، مجھے کچھ فکر نہیں، مجھے صرف وہ یاد آ رہی ہے، میرا ٹارگیٹ اسی کو پانا ہے. اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور میں گزرا، تم کو نظر آ گیا، اور تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہاری تو ٹارگیٹ وہ ہونی چاہیے، تمہارے دل و دماغ سے وہاں ہونا چاہیے، تمہارے دل و دماغ بس وہی ہونی چاہیے کہ بس رب کی طرف. اور میں سامنے آ گیا، میری طرف آپ بھی نظر آ گیا، میں دکھ گیا آپ کو، رب نہیں دکھا، یعنی رب نہیں دکھا، میں دکھ گیا. یہ دل کو جھجھوڑنے والی بات ہے. رب کے سامنے کھڑے ہو، رب نہ دکھے، سامنے میرے سامنے سے نماز پڑھ رہا ہوں، بچہ گزرا، بچہ دکھ گیا، رب نہیں دکھا، بچہ دکھ گیا، آپ کی نماز بچہ کاٹ دیا. میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر حالات
قرآن و حدیث کو پکڑ کے چلنا پڑے گا. اگر کوئی چیز ہم سے اور آپ سے کسی معاملے میں کوئی مسٹیک ہو رہی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں جو بیماری شفا عطا فرما دے. رب العالمین جو قرض دار ہیں قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں رب العالمین جو بھی قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں رب العالمین قرض پورے کرنے کے راستے